اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 161 پر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا حاضر ہوگا اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن، پھر پورا ملے گا ہر جان کو اس کا بدلہ جو اس نے کمایا تھا، اور اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہاں دیکھیں ناظرین، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی نہیں بخش رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو کوئی خیانت کرے گا نا، وہ اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اسی وجہ سے انبیاء کے دل کے اندر جو ڈر ہوتا تھا نا اللہ کا، وہ کہیں زیادہ ہوتا تھا عام انسانوں کی بنسبت، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے سرسری، اور یہ قرآن پاک تو آپ کو پتا ہے کہ ہے ہی عربی میں۔ جب ہم عربی پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے ترجمے کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پھر جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو مشہور بات ہے جو مولویوں نے ہمیں سکھائی ہے کہ بھئی جو پڑھو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ہم نے پڑھنا ہی جب ثواب کی خاطر ہے تو ہمیں ایک لالچ ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اس وجہ سے مردوں کو بھی ہم بخشوا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم خود بھی جو ہے نا ختم نکال رہے ہوتے ہیں۔ جب ثواب کی خاطر ہم نے پڑھنا ہے تو ہم نے تو ترجمے کو دیکھنا ہی نہیں ہے، نہ ترجمے کو دیکھنا ہے، نہ اس کے کام کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، اور اگر کام کے بارے میں کسی نے بتا بھی دیا تو کہتے نہیں یار ایسے تو ہے ہی نہیں۔ ایک تو بالکل صاف پہلے انکار کر دینا، تو میں نے بتایا یہ کافر کا مطلب ہی ہے انکار کر دینا، انکار کر کے خود ہی بندہ کافر بن جاتا ہے۔ ہم اس پہ تحقیق ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا جو یہ آیت بات بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی لکھا ہو جس طرح یہ بتا رہا ہے، ہم نے تو پہلے ہی اس پر انکار کر دینا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں مثلا انبیاء یا جن کو ہم اولیاء سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں ایسے راسخ ان مولویوں نے کر دی ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور قرآن پاک کو تو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے ہم گستاخی کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی اگر بات کی جائے جو حق بھی ہوتی ہے تو وہ آگے والے کو لگتا ہے کہ شاید یہ گستاخی کر رہا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر بولا جائے کہ یہ مر گئے ہیں تو یہ گستاخی میں شامل ہو جاتا ہے کہ بھئی کیوں کہہ رہے ہو مر گئے ہیں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نہیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت؟ خود بھی آتا ہے اے نبی تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، یہ آگے بھی آیت آ جائے گی یا پیچھے آ گئی ہوگی۔ تو یہ کیا دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو یہ جو عام الفاظ ہیں ان کو بھی یہ گستاخیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ خیانت جو ہے یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو کسی کے پاس رکھی جاتی ہے، یا کوئی غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے، بد عہدی کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیانت میں شمار کیا ہوا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ بد عہدی کرے، یعنی آپ سے جو وعدہ لے رہا ہے، جو وعدہ کر رہا ہے، اس کے خلاف چلے۔ اور جو کوئی بھی یہ اس طرح کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہی حاضر ہوگا اور اس کو پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کمایا ہے، اور اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ناانصافی والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتوں کو دیکھ کے کسی کو بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی کا تذکرہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں
بھلا کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اللہ کی رضا پر، یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں ان کی رضا وہ جو پر منحصر ہے اس کا کام، اس کی مانند ہو سکتا ہے جو گر گیا ہو اللہ کے غضب میں؟ یعنی دونوں شخص کیا برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والی دنیا کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے آگے قیامت کے دن کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو اس کو ٹھکانہ ہم جہنم میں دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا، جبکہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دو قسم کے لوگ درجے کے لحاظ سے مختلف ہیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی رضا والا، ایک اللہ تعالیٰ کی غضب والا، ان کے درجے جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ نگران ہے ہر اس عمل پر وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کا نگران جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ جو میں نے بتایا نا جو یہ ملائکہ رکھے ہوئے ہیں، یہ جو کتاب لٹکائی ہوئی ہے، یا جو ہر دور کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شاہد رکھے ہوتے ہیں، شہید جن کو ہم بول رہے ہوتے ہیں، شاہد ہیں یہ رکھے ہوتے ہیں، یہ بندوں کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ اپنے ہر دور کے حساب سے ہیں، لیکن ان سب پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک یہ جو ہیں ان سب پر اللہ کی نگرانی ہے، کسی اور کی نگرانی نہیں ہے۔ اگر میرے ملائک جو میرے ساتھ کندھوں پر ہیں، جب میں مر جاؤں گا تو وہ ان کام سے مکت ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے پھر دوسرے پہ چلے جائیں گے، نہیں، ان کا کام ختم۔ اس طرح ہر بندے پر جو ملائکہ رکھے ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتاری تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ان باتوں کا ان کو کیسے پتا چلا، کون ہے ان کو بتانے والا؟ وہ اللہ ہی تھا بتانے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً بڑا احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر کہ بھیجا ہے ان میں ایک رسول انہی میں سے، یعنی جو انسان ہیں انسانوں میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے، انہی کی قوم میں سے، جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ ان پر پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے، اور سکھاتا ہے ان کو حکمت۔ حکمت کا مطلب وہ ہے کہ دانائی کی باتیں، ان کو دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، جو کام کر رہے ہوتے تھے وہ اپنے طریقے پہ یہ سمجھ رہے تھے یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، جس طرح آج کل کے لوگ اپنے طریقے پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن شریف کو پڑھو تو ثواب ملے گا۔ بھئی یہ آپ نے بات کہاں سے لی ہے، کہاں سے پڑھی ہے؟ آیا قرآن یہ بتاتا ہے؟ پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہ آیاتیں پڑھیں ہم آپ کو ثواب دے دیں گے، پڑھنے سے مل جائے گا۔ تو اس طرح کے عقائد رکھنا یہ انہی کے پاس بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا بتایا کہ یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ کھلی گمراہی ہے کہ آپ جو بھی کام کرو بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی کتابی علم جو اللہ کے رسولوں کی طرف آیا ہے، جس طرح قرآن شریف آیا ہے، یا یہودیوں کے پاس توریت ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، ان میں کوئی اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہو، ان کے جو ہے نا یہ راہبوں کی یا ہمارے مولویوں کی یا باقیوں کا جو ہے وہ اس میں تذکرہ نہ ہو، وہ باتیں لکھی ہوئی ہو
تو ہم جو ہے نا اس بات کو اولویت دیں گے. اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کریں تو یہ کھلی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کہ جب پہنچی تم کو مصیبت جب کہ پہنچا چکے تھے اس سے تم دگنی مصیبت ان کو پہلے، تو تم نے کہا کہاں سے آ گئی یہ؟ کہہ دو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمائے؟ کہہ دو ان کو کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر بات پر پوری طرح قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 165 کے اندر، یہاں اس آیت کا ہم آپ کو تھوڑا سا تجزیہ کر کے بتائیں گے، اس کے بعد اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے اس ویڈیو کو. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو جنگ احد والی مصیبت آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے اس سے پہلے آپ جنگ بدر کے اندر ان کو دگنی اس سے مصیبت پہ مبتلا کر چکے تھے کافروں کو، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اتارے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ لوگ کام کر رہے تھے. اور وہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جو جنگ لڑ رہے تھے وہ 313 تھے، وہ 1000 سے بھی زیادہ لوگ آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا جو مسلمان تھے ان کو تقویت دی، اور جب یہ جنگ لڑے تو انہوں نے اس جنگ احد میں جو نقصان ہوا اس سے کئی زیادہ ان کو نقصان ہوا اور وہ ہار کے بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے آپ ان کو دگنی مصیبت ان سے دے چکے ہو، اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی تشریح کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے. کہہ دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دو کہ یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. اپنی لائی ہوئی میں نے بتایا نا کہ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر جو تیر اندازوں کو بٹھایا ہوا تھا وہ انہوں نے حکم عدولی کی، وہ نیچے اتر کے آ گئے اور انہوں نے جگہ چھوڑ دی. تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی لائی ہوئی ہے. آپ اگر وہ حکم عدولی نہ کرتے تو آپ لوگوں نے تو جنگ جیتی ہوئی تھی. جنگ جیتی ہوئی کو ہار میں تبدیل آپ لوگوں نے خود کروایا ہے. اب ہار میں جب تبدیل کروایا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنا بھی ایک نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ہر بات پر پوری طرح قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا آپ نیچے اتر کے بھی آ گئے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ جتوانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہر بات پر پوری طرح قادر تھا، کچھ بھی کر کے آپ کو جتا سکتا تھا. لیکن پچھلی آیتوں میں بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ اب آپ لوگوں کو آزمایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ جو لوگ جس طرح کہانیوں میں پیش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی بندہ اڑ رہا ہوتا ہے، کسی نے مردے کو زندہ کر دیا، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. یہ بس وہ ایسے ہی تصاویر وغیرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ ان کو پر لگے ہوئے ہیں، یہ اڑ رہے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کچھ بھی. یہ چیز اللہ تعالیٰ پر منحصر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاؤں کو ایسے اڑنے کی جو ہے وہ نہیں دے رہا ہوتا ہے اجازت کہ اس طرح وہ اڑتے پھریں. اگر کسی انبیاء کو وہ نبی کو وہ دے دیتے ہیں، کوئی اپنا معجزہ دے دیتے ہیں تو اس معجزے کی پھر تصدیق کر لیتے ہیں جو آگے کتابوں میں آتا ہے. تو یہ معجزات اس طرح نہیں ملتے بس بیٹھے بیٹھے بندے کو جو ہے نا وہ مل جائیں، اور وہ بھی ایسے کہ وہ بس جو ہے نا وہ جہاز بن جائے. ایسے ہوتا نہیں ہے. تو ناظرین ان کہانیوں پہ نہ چلیں، قرآن پاک کو سمجھیں. جزاک اللہ.